بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. مقاصد شریعت پر گفتگو ہو رہی تھی، اور مقاصد شریعت میں مقاصد خمسہ ضروریہ، اس پر گفتگو مکمل ہوئی. اب ہم منتقل ہوتے ہیں مقاصد حاجیہ. المقاصد الحاجیۃ هي المقاصد التي لا بد منها حتى يرتفع الضيق والحرج والمشقة لكن لا تبلغ مبلغ الضرورة. مقاصد حاجیہ ان مقاصد کو کہا جاتا ہے جو انسانی زندگی سے تنگی، مشقت اور حرج کو دور کرے. البتہ وہ ضرورت خمسہ کے درجے میں نہ ہو. اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اسے بہت زیادہ حرج اور تنگی میں بھی مبتلا نہیں کیا جا سکتا، اور ضرورت سے زیادہ فری بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. اسے اگر جکڑ دیا جائے تو اس کی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، اور یہ شرارت پر اتر آتا ہے. اگر اسے فری چھوڑ دیا جائے تو اس صورت میں بھی یہ آزادی کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنی خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے. تو شریعت مطہرہ نے اسے ایسے احکام کا مکلف کیا جو مابین الحرج والحریہ، جو حریت اور حرج کے درمیان ہے، کہ بہت زیادہ حرج میں بھی نہیں رکھا اور بہت زیادہ فری بھی نہیں چھوڑا. اس سے یہ بیلنس میں رہتا ہے، اس کا توازن ضروری ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک تو نفس لگا ہوا ہے، دوسرا اس کے ارد گرد کی دلکش دنیا ہے، اور تیسرا اس کی اپنی کمزوری ہے. خلق الانسان ضعیفا. تو اس کی ضعف کی رعایت کے لیے حاجت کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اللہ انسان کو جنات کی طرح مضبوط بنا دیتا، ملائکہ کی طرح دیو ہیکل اور انتہائی قوی بناتا، تو پھر اس کو حرج کی ضرورت نہیں تھی، تو پھر اسے حاجت کی ضرورت نہیں تھی. مگر چونکہ اسے بنایا اللہ نے ایسا کہ اس کی خلقت کے اعتبار سے اسے حاجت کی بھی ضرورت ہے، اس کی خلقت کے اعتبار سے اسے حاجت کی بھی کیا ہے؟ ضرورت ہے. اس وجہ سے حاجت کو رکھا گیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ الحاجات مکملات للضروریات، کہ حاجات یہ ضروریات کے لیے مکملات کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ اس کے ذریعے سے گویا کہ ضرورت جو ہے اسی کو مکمل کیا. کیونکہ قرآن نے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کو اس کی استطاعت کے بقدر ہی مکلف کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ اسے مکلف کیا جاتا نہیں ہے. لہذا ان تمام امور کے پیش نظر اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا، اور انسان کے لیے
مقاصد ضروریہ کے ساتھ مقاصد حاجیہ اسے بھی مشروع قرار دیا۔ مقاصد حاجیہ در حقیقت یہ انسان کے لیے رخصتوں کے مترادف ہے۔ اس کے مترادف ہے، رخصتوں کے مترادف ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے سفر میں انسان پر 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت کو فرض کیا۔ بیمار کے لیے بیٹھ کر یا اشارے سے نماز پڑھنے کی رخصت دی۔ پانی کے فقدان کی صورت میں تیمم کو مشروع قرار دیا۔ تو یہ تمام چیزیں متعلق ہے حاجت سے۔ گویا انسان کو جتنی رخصتیں دی ہے وہ تمام کے تمام متعلق ہے ضروریات حاجیہ سے، اور رخصتیں اتنی کثیر تعداد میں ہے جس کا احاطہ ممکن نہیں۔ عبادات کے باب میں بھی رخصتیں ہیں، معاملات کے باب میں بھی رخصتیں ہیں، نکاح اور معاشرت کے باب میں بھی رخصتیں ہیں، حدود اور تعزیرات کے باب میں بھی رخصتیں ہیں۔ تو مقاصد حاجیہ کو اسی طرح سے سمجھا جائیں گے کہ رخصتیں یعنی مقاصد حاجیہ، رخصتیں یعنی مقاصد حاجیہ۔ ورنہ اللہ اگر چاہتا تو کہتا کہ بھائی 4 مطلب 4، کوئی 2 رکعت پڑھنے کا نہیں، تیرے کو عبادت کے لیے بھیجا ہے، گھومنے پھرنے کے لیے بھیجا نہیں، سیدھی سیدھی کتنے رکعت پڑھ لے؟ 4 پڑھ لے۔ تو ہمیں کوئی حق بنتا نہیں تھا۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، اللہ چاہتا تو کہتا کہ نہیں 50 ہی پڑھو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ بھی کہہ دیتا کہ اجارہ ناجائز ہے، چلو جاؤ، کیا کرنے کا تم کو؟ سلم ناجائز ہے، یہ اجارہ ہے، سلم ہے، رہن ہے، یہ سب کیا ہے؟ رخصتیں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ رخصتیں ہیں۔ تو شریعت نے اسے جائز۔ اسی طرح شریعت نے حدود کے باب میں قصاص کہا نہیں، قصاص تو چلو دیت، تو دیت کیا ہے؟ رخصت ہے۔ مالی تاوان یہ کیا ہے؟ رخصت ہے۔ کفارات یہ کیا ہے؟ رخصت ہے۔ 1.5 ہے رخصتیں، انسان گن گن کے کیا ہو جاوے؟ تھک جاوے۔ تو یہ جتنی رخصتیں ہیں وہ سب کے سب کس کے پیش نظر؟ مقاصد حاجیہ کے پیش نظر۔ کس کے پیش نظر ہے؟ مقاصد حاجیہ۔ جیسے وہاں پر قاعدے میں المشقۃ تجلب التیسیر، تو یہاں پر مقاصد کے اندر میں الحاجۃ تجلب الرخص، کہ حاجت یہ رخص کو کیا کرتی ہے؟ کھینچ کر لاتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، تنگی ہو رہی ہے تھوڑی، چلو چلیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام مقاصد تحسینیہ۔ نمبر 3، مقاصد تحسینیہ کی تعریف۔ المقاصد التحسینیۃ ہی المقاصد التي تحسن حال الإنسان۔ المقاصد التحسینیۃ ہی المقاصد التي تحسن حال الإنسان وتجعله في أفضل حال کہ مقاصد تحسینیہ ان مقاصد کو کہا جاتا ہے جو انسان کی زندگی کو زینت اور حسن بخشے، اس کی ہیئت، حالت اور کردار کو درست کر دے۔ تو یہ مقاصد تحسینیہ ہے۔
کہ بہت ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے مشروع قرار دی. کیوں مشروع قرار دی؟ کہ انسان افضل الخلائق ہے. انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کہہ کر اسے اپنی مخلوق میں سب سے مکرم اور معزز بنایا. تو ایک بادشاہ کی زندگی ہوتی ہے اور ایک وزیر اور رعایا کی زندگی ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے نا. بادشاہ سر پر تاج پہنتا ہے، بڑی سی کرسی پر کیا ہوتا ہے بیٹھتا ہے، اچھا پوشاک اور لباس پہنتا ہے، تو بادشاہ ہوتا ہے. تو انسان بھی اللہ کی مخلوق میں کیا ہے؟ بادشاہ ہے. تو جیسے صرف مقصد اور حاجت سے کام نہیں چلتا، بادشاہ کے لیے زینت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ نے انسان کے مہذب بنانے کے لیے بعض امور کو مشروع قرار دیا. اس کو مہذب بنانے کے لیے بعض امور کو کیا قرار دیا؟ مشروع قرار دیا. جیسے سطر کا چھپانا، یہ مقاصد تحسینیہ میں سے، کس میں سے؟ مقاصد تحسینیہ میں سے. کہ دوسرے جانور ننگ دھڑنگ ہے، انسان بھی اگر ننگ دھڑنگ رہے تو کتنا اچھا لگے گا، ہے نا؟ عجیب سا لگے گا. کہا کہ بادشاہ اور رعایا میں کوئی فرق نہیں ہے، افضل اور مفضول میں کوئی فرق نہیں ہے. تو کہا کہ بھئی نہیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جس کو یوں بھی تفسیر کر سکتے ہیں خذوا زینتکم عند کل لحظۃ من حیات الدنیا، کہ زندگی کے ہر مرحلے اور ہر لمحے پر زینت کو، کیا مطلب زینت کا مطلب کیا؟ میک اپ کرنا نہیں. زینت کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ انسان کم از کم اپنے ان اعضاء کو چھپائے جن اعضاء کو چھپانے سے وہ مہذب اور شائستہ لگے. تو شائستگی کو سکھانے کے لیے مقاصد تحسینیہ کو مشروع قرار دیا گیا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے جتنے بھی آداب حیات ہے، زندگی کے جتنے بھی آداب ہیں، یہ تمام کے تمام آداب، اخلاق، اطوار، اس کا تعلق کس سے ہے؟ مقاصد تحسینیہ سے. کس سے ہے؟ مقاصد تحسینیہ. دوسری مخلوق وہ بھی قضاء حاجت کرتی ہے، انسان بھی قضاء حاجت کرتا ہے، مگر وہاں پر دھونا نہیں ہے. انسان کو مکلف کیا کہ بھیا بادشاہ ہے تو، بدبو لے کر گھومنا نہیں. لہذا اس بنا پر اسے آداب استنجا سکھائے. کیا سکھائے اسے؟ آداب استنجا. یہ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ مقاصد تحسینیہ سے تعلق رکھتے ہیں. تو جتنے بھی آداب ہے زندگی کے، بڑوں کا اکرام کرنا، یہ کیا ہے؟ مقاصد تحسینیہ ہے. چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ کیا ہے؟ مقاصد تحسینیہ ہے. اب آپ ان مقاصد کو پڑھنے کے بعد انسان کی زندگی کو دیکھیں. جیسے کھانے پینے کے آداب، بیٹھ کر کھانا، جانوروں کی طرح بوفے سسٹم کھڑے ہو کر کھانا، یہ تہذیب نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے. بوفے سسٹم کو انسان سمجھتا ہے تہذیب کی معراج ہے. نہیں، وہ تہذیب کی معراج نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ تحت السریہ ہے. وہ کیا ہے؟ عورت کا نیم برہنہ ہو کر گھومنا، اس کو فیشن کہا جاتا ہے. یہ فیشن نہیں ہے، بلکہ مقاصد تحسینیہ سے اعراض ہے. مقاصد تحسینیہ سے اعراض ہے. انسان کا یہ دعویٰ کرنا کہ مرد کے ساتھ شادی کرے، عورت کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرے، یہ مقاصد تحسینیہ کے بھی خلاف ہے، اور مقاصد ضروریہ کے بھی خلاف ہے، اور مقاصد حاجیہ کے بھی خلاف ہے، اور مقاصد حیات کے بھی خلاف ہے. کہیں پر فٹ ہوتا نہیں. ہاں، جہالت کے ساتھ فٹ ہوتا ہے، حماقت کے ساتھ فٹ ہوتا ہے. اس کو حقوق انسانی نہیں، بلکہ اس کو حقوق انسانی کی پامالی کہہ سکتے ہیں. یہ کون سا حقوق انسانی ہوا؟ یعنی حماقت، اس کو کہیں گے حماقت کی معراج. کیا کہیں گے اس کو؟ حماقت کی معراج. تو جتنے بھی آداب، اطوار اور اخلاق ہے، یہ سارے کے سارے اس کا تعلق کس سے ہے؟
مقاصد تحسینیہ سے. انسانی زندگی میں مناصب، خلیفہ کا ہونا، وزیر کا ہونا، امیر کا ہونا، یہ بھی مقاصد تحسینیہ ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان مقاصد پر محنت کرنے والوں کو. کتنی پیاری محنتیں کی کہ جتنے بھی احکام ہیں ان کو ان تینوں کے اندر میں سمیٹ کر رکھ دیا. ان تینوں میں سمیٹ کے کیا کر دیا؟ رکھ دیا کہ جو چیز انسان کی زندگی اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری، وہ ضروریات خمسہ میں سے. جو چیز ایسی ہے جو انسان سے حرج کو دور کرے وہ کیا ہے؟ حاجیہ. اور جو چیز انسان کے حسن میں دوبالگی پیدا کرے اور اس کے اندر روحانی میک اپ عطا فرمائے وہ کیا ہے؟ مقاصد تحسینیہ. مقاصد تحسینیہ کا دوسرا نام کیا دے سکتے ہیں؟ روحانی میک اپ. آج کی اصطلاح کیا بولیں گے اس کو؟ روحانی میک اپ. تو جسمانی میک اپ تو مشروع نہیں ہے. کیوں؟ جسمانی میک اپ کا مطلب دھوکہ. جسمانی میک اپ کا مطلب کیا ہے؟ دھوکہ. ارے بھائی دھوکہ ہی ہے نا. اسی لیے وہ پاکستان کا ایک مسخرہ تھا عمر شریف. تو مولانا عبد القدیر صاحب تھے، تو ہم لوگ بچپن میں کیا کرتے تھے، وہ کیسٹ لاتے تھے اس کے. پہلے وہ ٹیپ کیسٹ ہوتا تھا نا، تو وہ چھوٹے چھوٹے تھے، ان کے گھر پر جاوے تو وہ سنا ہوئے سب. تو کہا کہ کئی سالوں پہلے کی بات، 25-30 سال پہلے، بلکہ اس سے زیادہ. تو کہتا ہے کہ ملک الموت آتا ہے، وہ بھی چکما کھا جاتا ہے. وہ ہنساتا ہے، ملک الموت بھی چکما کھاتا ہے. کیوں؟ وہ بولتا ہے کہ دن میں کوئی اور ماڈل اور رات میں کوئی اور ماڈل، اس لیے کہ منہ دھونے کے بعد جو حور دکھ رہی تھی وہ چڑیل دکھتی ہے. جو حور دکھ رہی تھی وہ کیا دکھتی ہے؟ چڑیل دکھتی ہے. تو وہ بولتا ہے کہ مجھے جس کو روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا وہ تو کیا تھی؟ حور تھی. اور یہاں تو کون سو رہی ہے؟ چڑیل سو رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے سراسر. میک اپ یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے. اسی لیے ہمارے شریعت نے تغیر فی خلق اللہ کہہ کر کہا کہ اس کو نہیں کاٹ سکتے، انسان کے بدن کے بال کو خواہ مخواہ زبردستی نکال سکتے نہیں ہے. تو ایسی بہت ساری چیزوں کو ہماری شریعت نے کیا قرار دیا ہے. ابھی لال نہیں ہے، اس کو زبردستی لپسٹک لگا کے کیا کریں گے؟ اس کو لال کریں گے. چمڑی تھوڑی سی سانولی ہے تو اس کو پاؤڈر اور فرینڈ لولی اور کرین لولی لگا کے کیا کریں گے؟ اس کو گورا کریں گے. ارے بھیا جو ہے وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، لیس الجمال باثواب تزینون ان الجمال جمال العلم والادب. جس کو ہمارے زمانے میں بدل کر یوں بھی کہہ سکتے ہیں، لیس الجمال تحسین تزینون. تحسین میک اپ کو کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں، یا جس کو اردو مکس شاعری کرے تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لیس الجمال بپاؤڈر تزینون ان الجمال جمال العلم والادب. کہ پاؤڈروں سے اور کریموں سے جو جمال حاصل کیا جاتا ہے وہ دھوکہ دینے کے لیے. اللہ نے انسان کو جیسا نیچرل لائف کیا ہے؟ شریعت کے مطابق فطرت سلیمہ. نیچرل لائف کیا ہے؟ فطرت سلیمہ. کہ اللہ نے انسان کو جیسا بنایا ہے، شریعت نے جیسا ڈائریکشن دیا ہے، اسی ڈائریکشن کے اندر میں انسان کیا کرتا رہے؟ چلتا رہے. تو اس سے زیادہ بہتر کوئی زندگی ہو سکتی نہیں ہے. مقاصد سے متعلق بطور تکمیل کے چند ضروری امور. اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ تینوں مقاصد آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اس طور پر کہ ان میں سے ہر ایک کے ذریعے دوسرے کی تکمیل ہوتی ہے. مثلا تحفظ جان مقصد ضروری ہے، قصاص کے ذریعے سے مماثلت یہ مقصد حاجی ہے. اگر قصاص کو مشروع نہ قرار دیا جاتا تو تحفظ جان کا مقصد بھی متاثر ہو جاتا. تو اس طرح سے ہر چیز میں، جیسے بدعت، اگر بدعت کو حرام نہ قرار دیا جاتا تو کیا متاثر ہو جاتا؟ تحفظ دین متاثر ہوتا. کیا متاثر ہوتا؟ تحفظ
دین متاثر ہوتا. اسی طرح سے اگر شریعت مطہرہ نکاح کو مشروع نہ کرتی تو کون متاثر ہوتا؟ تحفظ نسل. اگر شریعت مطہرہ نسل بندی کو حرام نہ قرار دیتی تو کون متاثر ہوتا؟ تحفظ نسل. اس لیے حاجت کے پیش نظر نسل بندی کو، اسقاط حمل کو، اسے بھی کیا قرار دیا گیا؟ حرام قرار دیا گیا. شریعت نے تحفظ عقل کے خاطر کسے حرام قرار دیا؟ شراب کو. اب ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو متاثر کرے، جس کا نشہ انسان پر چڑھ جائے، اس چیز کو بھی شریعت مطہرہ کیا قرار دیتی ہے؟ ناجائز، مکروہ یا حرام قرار دیتی ہے. ہمارے زمانے میں گٹکا، پان، یہ سب بھی اس میں ہی آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کون سی چیز ہے؟ ہمارے یہاں پر چونکہ ہمارے کچھ بڑے بزرگوں نے، کچھ لوگوں نے پان وان کھایا تو اس کی ڈگر پر ہمارے یہاں پر اس میں لچک ڈھونڈی جاتی ہے. کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کا نقصان مسلم ہے. اس کا نقصان کیا ہے؟ جب تک کہ مظنون تھا وہاں تک کہ ٹھیک ہے آپ کہتے، لیکن اب سائنسی ریسرچ نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ گٹکے سے کینسر ہوتا ہے، بیڑی سے کینسر ہوتا ہے. صرف مسلم نہیں، حق الیقین سے نکل کر عین الیقین میں داخل ہو گیا کہ اکثر و بیشتر یہ کھانے والے یہ یا تو منہ کے کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں یا پھر گلے کے کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ اس مقصد کے خلاف ہے. اس مقصد کے کیا ہے؟ خلاف ہے. لہذا اس بنا پر ایسی چیزیں جو انسان کی زندگی کو ہلاکت کی طرف لے جائے، حاجت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے رخصت ہے ویسے ہی حاجت یہ کہتی ہے کہ ہلاکت کی طرف لے جانے والی چیز بھی کیا ہونی چاہیے؟ ناجائز اور مکروہ اور حرام ہونی چاہیے. تو ان تمام کے تمام مقاصد کے ساتھ یہ بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ مربوط ہے. نمبر 2، دوسرا مسئلہ، مقاصد کی ترتیب یہ ہے کہ مقاصد ضروریہ مقدم ہو گئے، اس کے بعد مقاصد حاجیہ اور اخیر میں مقاصد تحسینیہ. لہذا اگر کبھی ان میں تعارض ہو تو مقاصد ضروریہ کو مقدم رکھا جائے گا، اس کے بعد حاجیہ کو اور اس کے بعد تحسینیہ کو. مثلا تحفظ جان یہ مقصد ہے. اب انسان اگر کسی بیماری میں مبتلا ہوا جو اس کے سطر فاحش کی جگہ پر ہے تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ ڈاکٹر کو اس کا جائزہ لینے کی اجازت دے. اب اگر وہ انکار کرے اور کہے کہ میں کسی کے سامنے سطر کھولتا نہیں، تو گویا مقاصد تحسینیہ کو مقدم کر دیا اور مقاصد ضروریہ کو مؤخر کر دیا، جو درست نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی صرف قاعدہ بتا کر بول کر نہیں چھوڑ دیا، اس کے لیے اصول اور ضوابط بھی متعین کیے کہ بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ سپڑا بھی نہیں بننے کا. تو اب ظاہر سی بات ہے کسی آدمی کو بواسیر کی بیماری ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے. تو اب بواسیر کی بیماری ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ شدت اختیار کر گئی تو ڈاکٹر کو تو بتانا ہی پڑے گا. اب وہ ڈاکٹر کو نہیں ڈاکٹر صاحب شریعت مطہرہ نے کسی کے سامنے سطر کھولنے سے منع کیا ہے، بندہ اس کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا ہے. تو ڈاکٹر کیسے علاج کرے گا؟ ڈاکٹر بولے گا ٹھیک ہے سڑتے رہو، ہم کو کیا ہے. تو شریعت نے گنجائش دی. شریعت نے کیا دی ہے؟ گنجائش دی
اب جب گنجائش تو اب تحسین، اگر آپ سطر نہیں کھول رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تحسین کو ضرورت پر مقدم کر رہے ہیں، آپ کی جان بچانے کے لیے کیا ہے ضروری ہے.